ہارون صاحب، میں نے بھارت اور چائنا پر بات کرنی ہے، مگر اس سے پہلے چھوٹے سے کچھ عام پوائنٹ۔ انعام غنی صاحب کو کیسے پتا تھا کہ وہ آئی جی پنجاب لگیں گے؟ ریپسٹ کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اور واڈا صاحب کی آج آپ تعریف کیے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے؟ نہیں، عبداللہ صاحب نے دل سے بات کی، قابل تعریف بات ہے۔ اور یہ ہمارا اشرافیہ اور ہماری حکومتیں ڈرتی ہیں مغرب سے کہ پھانسی کی اگر سزا دی، بھائی جب نرمی انسانوں کے لیے ہوتی ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اور جانور کا لفظ بھی کمزور ہے، اس کے لیے قرآن مجید نے بھلا کیا اصطلاح استعمال کی ہے؟ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے جو ہوا ہے، جی، جس پہ اگر کسی کا دل نہیں دکھا تو وہ انسان نہیں ہے، اس کے انسانوں میں شمار نہیں ہو سکتا۔ وہ ہے اسفل السافلین۔ اسفل السافلین۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے نا یہ کیا جاتا ہے گھٹیا سے گھٹیا، پس سے پس، ذلیل سے ذلیل، یہ بھی کم ہے۔ یہ جو عربی زبان جو لوگ جانتے ہیں وہی سمجھتے تھے۔ فرددناہ اسفل السافلین، کہا فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا، یعنی عظیم الشان بیلنس اس میں رکھا، اس کے اندر تمام امکانات نیکی کے رکھے، اچھے اور برے خیالات اس میں الہام کیے، پھر اس سے کہا آپ چاہو تو میرا شکر کرو، اچھے کام کرو، چاہو تو میرا انکار ہی کر دے۔ یہ جانور سے بھی بدتر ہے، یہ اسفل السافلین ہے۔ تو یہ جو انسانی حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کی جان و مال و آبرو کی حفاظت، باہر کے دشمنوں سے اندر کے دشمنوں سے بھی۔ اور اس فرض کو بھول گئے، سب بھول گئے، خان صاحب بھی بھول گئے۔ انہیں پتا تھا، انہیں کس نے بتایا تھا؟ سفارشیوں نے۔ سفارشیوں کو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جی بالکل۔ بات یہ ہے کہ خان صاحب کو تجربہ تو حکومت کا ہے کوئی نہیں، نہ میر بھی نہیں رہے، وزیر تو دوسری کی دوسری بات ہے۔ اب اس سے فائدہ اٹھا کے اعظم خان مسٹ بی ویری انٹیلیجنٹ پرسن، زیادہ سے زیادہ چیزیں اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں۔ اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں، جسے شروع میں تو بڑے نالاں تھے خان صاحب، مگر اب دیکھیے، مگر وہ چونکہ اس نے ایک سیاسی رول بھی ساتھ پلے کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس کا کام انویسٹیگیشن تھی، اس کا کام یہ نہیں تھا کہ شریف خاندان کے خلاف پریس کانفرنس کرے، یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ عدالت کا کام ہے۔ شریف خاندان فلاں معاملے میں قصوروار یا نہیں ہو سکتا، کسی معاملے میں قصوروار نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ تو وہ بحث ہے ہارون صاحب، یہ عدالت کا کام ہے۔ یہ اس نے یہ رول ایزیوم کر لیا ہے۔ اور 38 کروڑ روپے کہاں ہیں جو لندن میں ملے تھے؟ اور یہ لندن میں کیوں گئے تھے؟ بات کریں گے بعد میں ایک دن ان کے اثاثے بھی، اور کئی جو لوگ اس وقت حکومت میں، ان کے اثاثے بھی جانچے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ انعام غنی صاحب کا آپ نے نہیں بتایا، ان کو کیسے پتا تھا کہ وہ آئی جی پنجاب؟ سفارشیوں نے بتایا نا، یہی دو سفارشی تھے۔ ریپسٹ کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ریپسٹ کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی ہے، یعنی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ اس کی ایگزیکٹ شکل کیا ہوگی یہ علماء سے پوچھیں جو فقہاء ہیں، اور فقہاء سے پوچھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک ملک کے فقہاء سے نہ پوچھیں، یعنی دنیا میں جو 10-15 ایسے فقہاء ہیں جن کی رائے پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، ان سے پوچھیں۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنے جنرل ضیاء الحق نے تو پھانسی دی تھی، بالکل۔ اور جنرل اس نے کیا نام تھا ان کے جو ساتھی تھے، انہوں نے جب پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سر یہ واقعہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے، اور سزا دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کے بعد کوئی واقعہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، واقعات تو اس کے بعد بھی ہوئے۔ ایک کیمپ جیل کے سامنے 5 لاکھ آدمیوں نے دیکھا، اور مطلب تو خوف پیدا کرنا ہوتا ہے مجرم کے دل میں۔ شریف آدمی کو کیا ہے؟ صحیح، جس نے یہ کام نہیں کرنا اس کو تو اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا مسئلہ نہیں، مگر جس نے کرنا اس کے دل میں خوف بٹھا دو۔ جس کے دل میں جرم پنپ رہا ہے، وہ جب پھانسی چڑھتے ہوئے دیکھے گا، لاشیں اتاری نہیں گئی تھی تاریکی تک، دن کی روشنی میں لٹکتی رہیں۔ بعض اوقات ایسی ہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اتنی سخت سزائیں دی ہیں کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں، لیکن بہت کم۔ مقصد اس کا نمونہ قائم کرنا ہوتا ہے، ایک مثال سخت سزاؤں سے نہیں، صرف سخت سزاؤں سے نہیں معاشرہ ٹھیک ہوتا۔ معاشرے کو اخلاق سکھانا پڑتا ہے، اس کی نہ مذہبی سیاسی جماعتوں کو فکر ہے، نہ علماء کو فکر ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کو فکر ہے، نہ اپوزیشن لیڈروں کو فکر ہے، اور ہم میڈیا والوں کو تو بالکل ہی نہیں ہے، ہمیں ریٹنگ کی فکر ہے۔ کل سے جو ہے بجائے اس کے سارے عوامل پہ بات کرنے کے،
کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ کچھ سب کو نہیں ایک جگہ پہ پرسپیکٹو ہم میں کھڑا بات کر رہے ہیں. بس ایک بات، بنت حوا کے ساتھ جاتی ہوئی ہے. واقعہ تو اتنا بہیمانہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، لیکن بھئی پولیس ٹھیک ہوگی تو بنت حوا بھی محفوظ، اس کے بچے بھی محفوظ، اس کا میاں بھی محفوظ، اس کا شوہر مال بھی جان محفوظ، کا تحفظ اس کے ہوگا. ماں باپ بھی محفوظ. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر پھر یہ بھی ڈیبیٹ ٹھیک کریں گے ہے کہ بھئی اس لحاظ سے یہ زیادہ بھیانک ہے کہ ایک شادی شدہ خاتون کے بچوں کے سامنے واقع ہوا، لیکن یہ کہ اس کو لارجر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، لارجر پرسپیکٹو کی آپ نے بات کی، بھارت اور چائنا کی ذرا بات کر لیتے ہیں. ہارون صاحب، کہا جا رہا ہے کہ اتفاق ہو گیا چند نکات کے اوپر، جو وزراء خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے ماسکو کے اندر، تو نکات کیا ہیں جن کے اوپر اتفاق ہوا ہے؟ سرحدی کشیدگی کم ہوگی. کوئی اتفاق نہیں ہوا. کیا مطلب؟ خبریں آ رہی ہیں. کوئی اتفاق نہیں. اتفاق ایک بات پہ ہوا کیا؟ کہ اس کے لیے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے جائیں گے، بیان بازی نہیں کی جائے گی. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ کیا چینی اخبارات کیا کہہ رہے ہیں اور چینی لیڈر کیا کہہ رہے ہیں؟ LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں سرحدی علاقہ. سرحدی علاقہ، بالکل. That means, what does that mean? اس کا مطلب ہے یہ ہمارا علاقہ ہے. اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ ان بیانات سے صاف جھلکتا ہے کہ 1 انچ بھی چین پیچھے نہیں ہٹے گا. دیکھیے، انڈین کہہ رہے ہیں 1000 مربع کلومیٹر علاقے پر قبضہ ہے. چین کہہ رہا ہے سرحدی علاقہ. انڈرسٹینڈنگ یہ تھی جس پہ چین نے بڑی کوشش کی چیو ان لائی کے دور سے 1960 سے، کہ یہ علاقہ بیچ میں ویران تو علاقہ، وہاں کون سے کھیت ہیں اور باغات ہیں. بھائی یہ تو اتنی ہائٹ ہے، بھائی یہ ویران پڑا رہے. کبھی وہ گشت کر لیتے تھے، ان کے دستے گشت کر لیتے، بھائی ویران پڑا ہوا تھا. یہ تھا کہ بھائی سرحدی علاقے کی حفاظت تو کرنی پڑتی ہے، دشمنوں سے فائدہ نہیں. کون جانتا کب کوئی پاگل آ جائے. انڈیا میں ایک پاگل آ ہی گیا ہے نا. تو انہوں نے، انڈیا نے، وہ کوئی متعین سرحد تو نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں سرحدی علاقہ، یعنی ہمارا سرحدی علاقہ. یہ ہمارا ہے. انہوں نے بلنڈر کہاں کیا؟ انہوں نے سب سے بڑا بلنڈر اس وقت کیا جب مودی کے دستے راست نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا اقصائے چین ہمارا حصہ ہے. آپ کو پتا ہے نا، بامیان تک پہ کلیم ہے افغانستان پہ، بنگلہ دیش کے کچھ علاقوں پہ بھی کلیم ہے، سکم اور بھوٹان پہ تو ہے ہی، اور سری لنکا اور سرادیپ پہ یہ ہے، مالدیپ پہ، کہ یہ ہمارے کہنے پہ چلے. یہی خناس انڈیویجول کو برباد کرتا ہے، یہی خناس قوموں کو برباد کرتا ہے. ایک قوم نہیں برباد ہوئی اس میں کتنی ہی قومیں برباد ہوئیں، جو بھی سفر پر مسلم تھی یا غیر مسلم تھی. یہ یاد رکھیں، جب من مانی کی روش اختیار کر لی گئی، یعنی ہم ترک سلطنت خلافت پہ سب سے زیادہ غم ہمیں ہے اس کے ختم ہونے کا، اس لیے کہ وہ ہماری آخری خلافت تھی اور اس کے حکمران زیادہ تر جو تھے وہ اچھے تھے، اور مسلمانوں کی قوت اسی سے تھی، اور غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمان علاقوں سے دور رہتے تھے. مگر یہ کہ انہیں عربوں کو شریک اقتدار کرنا چاہیے تھا نا. جب انہوں نے نہیں کیا تو جو شورش پسند عناصر تھے، غدار جو تھے مسلمانوں کے، وہ انگریزوں سے جا ملے، اور یہ ایک وجہ بنی. ٹھیک ہے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا، جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں. ہمیں تو ترکوں سے زیادہ تو کوئی عزیز نہیں ہے. اردوان اگر وہاں 60% ووٹ لے سکتا ہے تو لاہور میں 80% لے سکتا ہے. 80% لے سکتا ہے، نو ڈاؤٹ. اس میں پاپولیرٹی تو ان کی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ اقصائے چیزیں. اب ہوگا کیا کہ فوج تو وہاں رہے گی، ٹھیک ہے، تعداد کم نہیں ہوگی، میزائل ڈپلائڈ رہیں گے دونوں طرف. ہاں دونوں. ٹھیک ہے. مودی کا مسئلہ کیا ہے؟ مودی کا مسئلہ یہ ہے، چینی جگہ علاقہ نہیں خالی کریں گے. اگر علاقہ خالی نہیں کرتے اور وہاں بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ ان سے کہیں گے کہ وہ جو پیانگ یانگ کیا ہے وہ جھیل جس کے تلفظ میں غلطی ہوتی ہے، کہ وہاں جس علاقے پہ قبضہ کیا اسے خالی کرو. خالی کرتا ہے تو مرتا ہے، چلیے نہیں خالی کرتا تو مرتا ہے. ایک وزیر ہوتا تھا، قاسم اس کا نام تھا، اس نے ناجائز پیسے
کوئی ایک خفیہ شادی اس نے کی ہوئی تھی اور آخری وہ منٹ اس نے میرے پاس خرچ کر دی ہاں۔ اس پہ پیسے، تو اس کی فائل ہمارے ایک دوست نے بنائی جو سرکاری افسر تھا. میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا پیسے دے گا تو مرے گا، نہیں دے گا تو بھی مرے گا. ٹھیک ہے ہارون صاحب، سب سے امپورٹنٹ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کا آج یوم وفات ہے، اس کے حوالے سے چاہیے تو یہ تھا کہ دیر تک گفتگو کرتے اس پہ، ایسا لذیذ موضوع ہے، ایسا اہم موضوع ہے. لیکن میں لوگوں سے کہوں گا کہ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کی کتاب آئی ہے تازہ، وہ پڑھیں. کل میں اس کے بارے میں 2-4 فکر کہوں گا. اس کا ذرا نام اس میں بعض جو ہے وہ کلرز کروں گا، ٹھیک ہے، وہ اس میں بعض غلط فہمیوں کا انہوں نے ازالہ کیا ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ انہیں ٹی بی تھی. ٹی بی کا انکشاف آخری وقت پہ ہوا تھا. چلیے ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا. ہم سب جانتے ہی ہیں ان کے اوصاف، اور کل اس پہ ذرا 2 منٹ نکال کے بات کریں. ٹھیک ہے.